والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج ہم جس موضوع کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے محشر کی ہولناکیوں کا اظہار۔ فقیہ ابو الیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، ان کا فرمان ہے کہ میں نے حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کوئی دوست اپنے دوست کو محشر کے دن یاد رکھے گا؟ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سوائے 3 جگہوں کے باقی تمام جگہوں پر یاد رکھے گا۔ وہ جگہ یہ ہیں: پہلی جگہ میزان کے وقت، ہر کسی کو یہ خوف ہوگا کہ اس کے اعمال کا وزن ہلکا ہے یا بھاری ہے۔ دوسری جگہ اعمال ناموں کے ملنے کے وقت، ہر کسی کو یہ خوف ہوگا کہ دائیں ہاتھ میں ملے گا یا بائیں ہاتھ میں۔ تیسری جگہ جب ایک گردن آگ سے نکلے گی تو سب کو گھیرتے ہوئے کہے گی، میں 3 طرح کے لوگوں پر موکل کی گئی ہوں، ان لوگوں پر جو حقیقی خدا کے علاوہ دیگر کی پوجا کیا کرتے تھے، ہر متکبر آدمی اور ہر وہ آدمی جو قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ پھر ان کو اس طرح گھیرے میں لے کر دوزخ کی وادیوں میں ڈال دے گی، اور دوزخ پر بال سے باریک ایک پل ہے جو تلوار سے تیز ہے، جس پر لوہے کے کانٹے اور کنیاں ہیں، اور لوگ اس کے اوپر سے پھونکتی ہوئی بجلی کی طرح گزریں گے، تیز ہوا کی طرح بچتے بچاتے ہوئے، اور کچھ زخمی ہو کر منہ کے بل دوزخ میں گر جائیں گے۔ 40 برس کا وقفہ ہونا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 نفخوں کے درمیان 40 برس کا وقفہ ہوگا، پھر آسمان سے آدمی کی منی جیسا پانی اترے گا، تو لوگ یوں اٹھیں گے جس طرح کہ زمین سے سبزی اگی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نقل فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین زمین و آسمان کو پیدا کر کے فارغ ہوا، پھر سور کو بنا کر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دے دیا، جس کو وہ منہ میں رکھ کر عرش اعظم کی طرف دیکھتے ہوئے اس انتظار میں ہیں کہ اس کو کب پھونکنے کا حکم دیا جائے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سور کے بارے میں پوچھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نور کا سینگ ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کیسا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، وہ بہت لمبا اور بہت چوڑا ہے، واللہ اس کے دائرے کی وسعت ارض سماوات کی طرح ہے۔ اس نفخہ میں 3 بار پھونکا جائے گا، اور بعض روایات میں ہے 2 دفعہ پھونکنے کا تذکرہ ہے۔ ایک نفخہ ہلاک ہونے اور دوسرا زندہ ہو کر اٹھنے کا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں 2 نفخے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں 3 نفخے ہیں۔ ایک نفخہ گھبراہٹ کا اور دوسرا نفخہ بے ہوشی کا، تیسرا بعد از موت دوبارہ زندہ ہونے کا۔ پھر اللہ رب العزت تبارک و تعالی حضرت اسرافیل علیہ السلام کو پہلا سور پھونکنے کا حکم دیں گے، تو وہ اس میں پھونکیں گے، تو زمین و آسمان کی مخلوق گھبرا جائے گی، مگر جسے اللہ تبارک و تعالی چاہے زمین ہلنے لگے گی، اور دودھ پلانے والی دودھ پیتے بچوں کو فراموش کر بیٹھیں گی، اور وہ مدہوش نہ ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ اس وقت بچے بوڑھے ہو جائیں گے، اور شیاطین بھی خوفزدہ ہو کر اڑتے پھریں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو، بے شک محشر کا جھٹکا بہت بڑی چیز ہے۔ پھر اللہ رب العالمین حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم فرمائیں گے، تو وہ موت کا سور پھونکیں گے، پھر ارض و سماوات کی سب مخلوق مر جائے گی، پھر جسے اللہ رب العزت و تبارک تعالیٰ چاہے گا، اللہ تعالیٰ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور سور میں پھونک ماری جائے گی تو زمین و آسمان کی تمام مخلوق مر جائے گی، جس کو اللہ چاہے گا۔ اس استثناء سے شہداء کی روحیں مراد ہیں۔ بعض کا قول ہے کہ حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل،
حضرت اسرافیل اور حضرت اسرائیل علیہ السلام مراد ہیں۔ پھر اللہ شانو حضرت اسرائیل علیہ السلام سے فرمائیں گے میری مخلوق سے باقی کون رہ گیا ہے، اور وہ خود بھی جانتے ہوں گے۔ وہ عرض کرے گا اے میرے پروردگار، تو ہی زندہ ہے جسے موت نہیں۔ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، حاملین عرش اور میں بھی باقی ہوں۔ اللہ رب العالمین حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمائے گا کہ ان کی روحیں بھی قبض کر لی جائیں۔ اللہ رب العالمین حضرت اسرائیل علیہ السلام سے فرمائے گا کہ ان کی روحیں بھی قبض کر لی جائیں۔ اسی طرح قلبی اور مکائل کی روایات میں تذکرہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تحقیق اللہ رب العالمین فرمائے گا جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل موت کا مزہ چکھ لیں اور حاملین عرش بھی لقمہ اجل ہو جائیں۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام سے باری تعالیٰ فرمائے گا میری مخلوق میں سے کون باقی ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام بارگاہ خداوندی میں عرض کرے گا اے میرے پروردگار، تو ہی حی الاموات ہے اور تیرا کمزور غلام اسرائیل بھی باقی ہے۔ تو اللہ حضرت اسرائیل علیہ السلام سے فرمائے گا اے اسرائیل، کیا تو نے میرا یہ قول نہیں سنا؟ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور تو بھی میری مخلوق میں سے ہے، بس تو بھی مر جا تو وہ بھی جان تلف ہو جائے گا۔ دیگر روایات میں ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا جائے گا کہ وہ بھی اپنی روح قبض کرے تو وہ بہشت اور جہنم کے مابین ایک جگہ آ کر اپنے وجود سے اپنی روح کو کھینچے گا، تو اس کی ایسی چیخیں نکلیں گی کہ اگر تمام مخلوق زندہ ہوتی تو اس کی چیخ سے لقمہ اجل ہو جاتی۔ وہ کہے گا اگر میں جانتا کہ روح کا قبض کرنا اس قدر سخت ہے تو میں مومنین کی روح کو قبض کرتے وقت نرمی سے پیش آتا۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی لقمہ اجل ہو جائے گا اور تمام مخلوق لقمہ اجل ہو جائے گی۔ پھر اللہ رب العزت و تبارک و تعالیٰ حقیر دنیا سے فرمائے گا کہ وہ بادشاہ کہاں ہے اور وہ بادشاہوں کے بیٹے کہاں ہیں، اور خود کو جابر کہنے والے اور ان کے بیٹے کہاں ہیں، اور وہ لوگ کہاں ہیں جو میری عنایات کو کھاتے تھے اور پوجا دوسروں کی کرتے تھے۔ پھر اللہ فرمائے گا آج کے روز بادشاہ کون ہے؟ کوئی ایک بھی جواب دینے والا نہ ہوگا۔ پھر اللہ رب العالمین خود ہی جواب فرمائیں گے للہ الواحد القہار، موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا۔ پھر اللہ رب العالمین آسمان کو حکم فرمائے گا کہ وہ 40 یوم مسلسل بارش برسائے، حتیٰ کہ وہ بارش کا پانی ہر چیز پر 12 ہاتھ اوپر ہوگا۔ پھر اللہ اس پانی سے مخلوق کو اٹھائے گا جس طرح کے سبزی اگتی ہے، حتیٰ کہ ان کے اجسام مکمل ہو جائیں گے اور وہ پہلے کی طرح ہو جائیں گے۔ پھر اللہ حاملین عرش کو زندہ ہونے کا حکم فرمائے گا تو وہ زندہ ہو جائیں گے۔ پھر اللہ عز و جلال حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم فرمائیں گے تو وہ سور منہ میں لگائیں گے، تو اس طرح بحکم خداوندی عرشانہ جبرائیل و میکائیل بھی زندہ ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارواح کو طلب فرما کر سور میں جمع فرما دے گا، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوبارہ زندہ ہونے کا سور پھونکیں گے، تو روحیں شہد کی مکھیوں کی طرح نکل کر زمین و آسمان کے درمیان پھیل جائیں گی اور اپنے اپنے بدنوں میں داخل ہو جائیں گی، اور زمین ان سے پھٹ جائے گی، یعنی سب سے پہلے حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھیں گے۔ دیگر روایت میں ہے حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور پر آئیں گے۔ ان کے پاس براق اور جنتی حلے ہوں گے۔ تب قبر انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھل جائے گی اور آپ جبرائیل علیہ السلام سے مخاطب ہو کر فرمائیں گے کہ دن کون سا ہے؟ وہ کہیں گے محشر کا دن ہے، یہ خوف اور کھرکھراہٹ کا دن ہے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے فرمائیں گے اے جبرائیل، تو نے میری امت کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام جواباً عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے لیے بشارت ہو، آپ ہی وہ پہلے شخص ہیں جن پر زمین کو کھولا گیا۔ پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام بحکم خداوند
سور پھونکیں گے تو سب کے سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے۔ پھر وہ قبروں سے نکل کر جلدی جلدی اللہ کی طرف چلیں گے۔ وہ اپنی قبروں سے برہنہ بدن برہنہ پاؤں نکلیں گے اور ایک ہی جگہ پر 70 برس تک رکے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی طرف متوجہ نہیں ہوگا اور نہ ان کے لیے کوئی فیصلہ ہوگا، اور وہ لوگ خون کے آنسو روئیں گے اور پسینہ سے لت پت ہوں گے۔ کسی کی ٹھوڑی تک پسینہ ہوگا اور کسی کے منہ میں داخل ہو رہا ہوگا۔ پھر انہیں محشر کے میدان میں بلایا جائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بلانے والے کی طرف تیز تیز جا رہے ہوں گے اور نگاہیں بھی ادھر ہی لگی ہوں گی۔ جب کل مخلوق انسان اور جن جمع ہو جائیں گے، اچانک زمین کی کھڑکڑاہٹ سنیں گے جس سے ان کی گھبراہٹ میں اضافہ ہوگا۔ پھر آسمان پھٹ جائے گا اور فرشتے آسمان سے ایسے اتریں گے جیسے دنیا میں کوئی ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑتے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو لوگ ان سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے حساب و کتاب کا معاملہ تمہارے سپرد کر دیا ہے۔ ملائکہ کہیں گے نہیں، بلکہ وہ تو ابھی آئے گا۔ پھر دوسرے آسمان کے ملائکہ نازل ہوں گے اور وہ پہلے والوں کے پیچھے صف باندھ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے اور ساتویں آسمان سے کثیر التعداد فرشتے نازل ہوں گے اور وہ اہل دنیا کو گھیر کر کھڑے ہو جائیں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ آمین۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محشر کی ہولناکیوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جنہیں وہ اس دن امان عطا فرمائے گا۔ اچھا، ہم نے کوئی نئی دعا تو یاد نہیں کی تھی، تو آج ہم ریویژن کر لیں یا آگے کوئی دعا یاد کر لیں؟ میرا خیال ہے ایک آدھ دعا ہم یاد کر لیتے ہیں، قرض سے نجات کی دعا۔ اچھا، ہم نے کہ لسٹ بنا لیں گے کہ کون کون سی دعائیں ہم نے یاد کر لی ہیں تاکہ ہم ان کو ترتیب سے ریوائز بھی کر لیا کریں۔ ابھی ہم پڑھ لیتے ہیں قرض سے نجات کی دعا۔ اگر کسی شخص پہ قرض ہے تو ادائے قرض کی مسنون دعا جو ہمارے نبی نے سکھائی ہے، جامع ترمذی میں ہے، اس کی فضیلت بھی بہت ہے، وہ بھی ہم پڑھ لیں گے۔ دعا ہے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ، تو مجھے اپنے حلال کے ساتھ اپنے حرام کردہ چیزوں سے کافی ہو جا اور مجھے اپنے فضل سے اپنے ما سوا سے بے نیاز کر دے۔ یعنی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ تو مجھے حلال رزق عطا فرما اور حرام چیزوں سے جو ہے مجھے محفوظ فرما، تو مجھے کافی ہو جا اور مجھے جو ہے اپنے فضل سے اپنے سوا باقی سب سے بے نیاز کر دینی، تاکہ میں تیرے سوا کسی کا محتاج نہ رہوں، کسی سے قرض نہ رہوں۔ تو یہ دعا اتنی خوبصورت ہے کہ یہ پڑھنے سے جو ہے انسان کا قرض اتر جاتا ہے۔ تو اس کی فضیلت بھی سن لیتے ہیں، جامع ترمذی میں 3563، ترمذی میں 3563 پہ دیکھتے ہیں کیا فضیلت ہے۔ یہ دعا ہے، یہاں پہ میں کھول لیتی ہوں۔ اچھا، حدیث نمبر 3563۔ اچھا، اس کی فضیلت پڑھتے ہیں کہ ایک مکاتب غلام نے ان کے پاس آ کر کہا، اس کے راوی کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مکاتب غلام نے ان کے پاس آ کر کہا کہ میں اپنی مکاتبت کی رقم ادا نہیں کر پا رہا ہوں، آپ ہماری کچھ مدد فرما دیجئے۔ تو انہوں نے کہا، کیا میں تم کو کچھ ایسے کلمے نہ سکھا دوں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں؟ اگر تیرے پاس سیر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہو تو تیری جانب سے اللہ اسے ادا فرما دے گا۔ انہوں نے کہا، کہو یہ دعا ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ، تو ہمیں حلال دے کر حرام سے کفایت کر دے اور اپنے فضل سے رزق، مال و دولت سے نواز کر اپنے ما سوا کسی اور سے مانگنے سے بے نیاز کر دے۔ تو اس کی سند کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے، سند یہاں صحیح بتائی جا رہی ہے، سٹیٹس صحیح ہے اس کا، یہ حدیث حسن غریب ہے۔
تو یہ دعا ہے کہ یہاں تک کہ اگر کسی کا سیر پہاڑ، اب یہ کوئی مکے کا ہی یا مدینے کا ہی پہاڑ ہوگا، تو پہاڑ جتنا بھی کسی کا قرض ہو وہ یہ دعا کرے، اللہ پہ کفایت کرے، اللہ سے کفایت مانگے، اللہ سے دعا کرے کہ اللہ اسے بے نیاز کر دے، اپنے سوا کسی اور کا محتاج نہ کرے، تو اللہ اس کی جانب سے عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے اگر کسی پہ قرض ہو، رزق کی کمی ہو، کوئی بھی ضرورت ہو، قرض کی پڑ جائے کبھی، تو یہ دعا پڑھنی چاہیے تاکہ اللہ جو ہے ہمیں نواز دے، اپنے رزق سے، مال و دولت سے نواز دے۔ تو دعا کو ایک بار پھر پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ آئیے ہم تفسیر کی طرف جاتے ہیں۔ اچھا، کل ہم کیا پڑھ رہے تھے؟ ہم نے کچھ آیتیں پڑھی تھی اہل کتاب کے بارے میں، کچھ یاد ہے کسی کو ہم نے کیا پڑھا تھا؟ کہ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ ہم اس سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو سیدھے راستے پر ہیں اور راتوں کو اللہ کی یاد پڑھتے ہیں اور اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے ہم یہ پڑھ رہے تھے نا کہ پہلے ہم نے یہ پڑھا تھا کہ وہ اللہ کے غضب میں پڑ گئے، ان پر محتاجی مغلوبی مسلط کر دی گئی ہے، وہ دنیا میں جہاں بھی ہوں گے ذلیل و رسوا ہوتے رہیں گے۔ کون اہل کتاب؟ تو اب جو ہے ہم جو ہے پھر ہم نے یہ بھی پڑھا کہ نہیں، بلکہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ایک یہ راہ راست پر ہیں۔ تو انہی کی ہی کنٹینیوشن میں یہ آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 114 سے ہم پڑھ رہے تھے۔ 114، اچھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات واولئک من الصالحین۔ یؤمنون باللہ، ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، ویأمرون بالمعروف، اور حکم دیتے ہیں اچھی بات کا، وینہون عن المنکر، اور منع کرتے ہیں برے کام سے، ویسارعون فی الخیرات، اور وہ دوڑتے ہیں نیکی کے کاموں میں، واولئک من الصالحین، اور یہی لوگ نیکوکاروں میں سے ہیں۔ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، بھلائی کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں، اور یہ لوگ صالح ہیں۔ تو پیچھے ہم کس کا تذکرہ پڑھ رہے تھے؟ پچھلی آیت میں ہم اہل کتاب کا تذکرہ پڑھ رہے تھے کہ سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں، جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا ان پہ ذلت رسوائی پڑ گئی ہے اور یہ مایوس ہو گئے ہیں آخرت سے۔ لیکن پھر اللہ نے فرمایا کہ ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو راہ راست پر قائم ہیں، جو راتوں میں اللہ کی آیات پڑھتے ہیں، اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اسی کنٹینیوشن میں یہ آیت ہے کہ وہ لوگ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ دیکھیے کہ آخرت کا دن کا قائم ہونا، اگر کوئی دین پہ چلتا ہے نا، جو ایتھیسٹ ہو گئے ان کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، جو بالکل ہی کفر پہ چلے گئے، ایتھیسٹ اس کو کہتے ہیں جو کسی بھی ایک کو بھی خدا نہ مانے، جو کہے کہ خدا ہے ہی نہیں معاذ اللہ، تو وہ تو الگ ہیں۔ لیکن جو ان میں سے دین پہ ہیں، ان میں سے کچھ لوگ صحیح ہدایت پر ہیں کہ وہ اپنی کتابوں کی جتنی بیسک تعلیمات ہیں ان میں وہ درست ہیں، یعنی کہ آخرت کے دن پر ان کا ایمان ہے کہ ہم سے حساب کتاب لیا جائے گا، اس لیے وہ ڈر کے عمل کرتے ہیں، پھر اللہ کے آگے سجدہ ریز بھی ہوتے ہیں، نیکی کا حکم بھی دیتے ہیں، برائیوں سے منع بھی کرتے ہیں، اور بھلائی کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں۔ تو یہ لوگ صالح ہیں۔ آیت نمبر 115، وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ۔ وَمَا يَفْعَلُوا، اور جو وہ کریں گے، من خَيْرٍ، کوئی نیکی کا کام، فَلَنْ يَكْفُرُوهُ، تو ہرگز ناقدری نہ ہوگی اس کی، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ، اور اللہ جاننے والا ہے پرہیزگاروں کو، اور جو نیکی بھی یہ کریں گے اس کی ناقدری نہ کی جائے گی، اللہ پرہیزگار لوگوں کو خوب جانتا ہے۔ اب دیکھیے اگر کوئی آخرت کے دن کو یاد کر کے عمل کر رہا ہے، اس کا کوئی مقصد دنیا کا نہیں ہے، تو وہ کوئی بھی نیکی کرے گا تو اس کی ناقدری نہیں ہوگی۔ آئیے ہم احسن البیان سے بھی اس کے بارے میں کچھ پڑھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 114-15 13 سے ہم دیکھتے ہیں اس کی تفسیر میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے، یعنی سارے اہل کتاب ایسے نہیں ہیں جن کی مذمت پچھلی آیات میں بیان کی گئی ہے، بلکہ ان میں اچھے لوگ بھی ہیں جنہیں اللہ نے شرف اسلام سے نوازا، اور ان میں اہل تقوی و ایمان والی خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ورضوا عنہ، قائمۃ کے معنی ہے شریعت کے اطاعت اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والی
یسجدون کا مطلب رات کو قیام یعنی تہجد پڑھتے اور نمازوں میں تلاوت کرتے ہیں۔ اس مقام پر امر بالمعروف کے معنی بعض نے یہ کیے ہیں کہ وہ نبی کریم پر ایمان لانے کا حکم دیتے ہیں اور آپ کی مخالفت کرنے سے روکتے ہیں۔ اسی گروہ کا ذکر آگے بھی کیا گیا ہے۔ تو اب اہل کتاب میں سے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ پہچان جاتے ہیں کہ واقعی یہ کتاب برحق ہے، یہ ویسے ہی ہے جیسی ہماری کتابیں تھیں، تو پھر وہ آپ کی مخالفت سے لوگوں کو اور آپ کی گستاخیاں کرنے سے لوگوں کو منع کرتے ہیں، ان کو روکتے ہیں۔ اور پھر ان میں کیونکہ وہ پہلے سے ہی دین کے قریب تھے تو ان میں خوبیاں ایسی ہیں جو ایمان والی ہیں، یعنی کہ تقوی، پرہیزگاری، تو اس وجہ سے بھی اللہ ان کو اسلام کی توفیق دیتا ہے۔ تو اس میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ جن کے عمل ایسے درست ہوتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ ان کو حق راہ کی ہدایت دے دیتا ہے اور وہ حق راہ کی طرف آ جاتے ہیں۔ آیت نمبر 116، ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم، ہرگز نہ کام آئے گا ان کو، اموالہم ولا اولادہم، نہ ان کے مال نہ ان کی اولاد، من اللہ شیئا، اللہ کے آگے کچھ بھی، واولئک اصحاب النار، اور وہ آگ والے لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا تو اللہ کے مقابلے میں ان کو نہ ان کا مال کچھ کام آئے گا نہ اولاد، وہ تو آگ میں جانے والے لوگ ہیں اور آگ ہی میں ہمیشہ رہیں گے۔ استغفر اللہ۔ تو دو راستے ہیں، ایک ایمان والا، ڈر والا، تقوی والا، آخرت پہ ایمان والا، اللہ پہ ایمان والا رستہ ہے، اور دوسرا رستہ ہے کفر اختیار کرنا، اپنی مرضی کرنا۔ تو اب جتنا مرضی مال کما لیں، جتنی مرضی آپ کی اولادیں ہوں، وہ آپ کو کچھ بھی نفع نہیں دیں گی، آپ کے پاس مین پاور ہو، کچھ بھی ہو، آپ بڑے پاورفل ہوں، اللہ کے ہاں آپ کو وہ کچھ بھی نفع نہیں دے گا، بلکہ وہ شخص تو آگ میں جائے گا اور آگ میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ آیت نمبر 117، مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته فما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون۔ مثل ما ينفقون في هذه الحیاة الدنیا، مثال ان لوگوں کی جو کہ خرچ کرتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں، کمثل ریح، ہوا کی سی ہے، فیہا سر، اس میں پالا، اصابت حرث، وہ جا لگے کھیتی، قوم ظلموا، اس قوم کی طرف جنہوں نے ظلم کیا، انفسہم، اپنی جانوں پر، فاہلکتہ، پھر اس کو ہلاک کر دے، وما ظلمہم، اور ظلم نہیں کیا ان پر اللہ نے، ولیکن انفسہم یظلمون، اور وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اور جو کچھ وہ اپنی اس دنیا کی زندگی میں خرچ کر رہے ہیں اس کی مثال اس ہوا کی سی ہے جس میں پالا ہو اور وہ ان لوگوں کی کھیتی پر چلے، اور جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اور اسے برباد کر کے رکھ دے۔ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، در حقیقت وہ خود اپنے اوپر ظلم کریں۔ اب دیکھیے کہ اب ایک مسلمان بھی ہے تو وہ بھی دنیا کی زندگی میں خرچ کرتا ہے، اپنے مال پہ، اپنے اولاد پہ، اپنے گھر والوں پہ، کچھ چیز خریدنے میں وہ بھی کرتا ہے، لیکن کافر بھی کرتا ہے۔ لیکن اب جس کی نیت آخرت کی ہو، جو شخص نیت یہ رکھے کہ میں جو کر رہا ہوں اس کے بدلے میں اللہ مجھے اجر دے گا۔ دیکھیے محنت دونوں نے کی، دونوں نے محنت پورا دن کی، مزدوری کی، کمائی کی، لیکن ایک کا خرچ صرف دنیا کی زندگی کے لیے تھا، اس کا کوئی آخرت پہ ایمان نہیں تھا، اور ایک نے خرچ کیا لیکن دنیا میں خرچ کیا لیکن اس کی نیت آخرت کی تھی۔ تو ان کی کمائی میں کیسا فرق ہے کہ دیکھیے کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا فرما رہا ہے کہ اس مثال میں کھیتی سے مراد وہ کشت حیات ہے جس کی فصل آدمی کی آخرت میں کاٹنی ہے، ہوا سے مراد وہ اوپری جذبہ خیر ہے جس کی بنا پر کفار رفع عام کے کاموں اور خیرات وغیرہ میں دولت صرف کرتے ہیں، اور پالے سے مراد صحیح ایمان اور ضابطۂ خداوندی کی پیروی کا فقدان ہے جس کی وجہ سے اس کی پوری زندگی غلط ہو کر رہ گئی۔ یعنی اب اس سے مثال سے اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس تمثیل سے یہ بتانا چاہتا ہے کہ جس طرح ہوا کھیتیوں کی پرورش کے لیے مفید ہے، لیکن اگر اسی ہوا میں پالا ہو تو کھیتی کو پرورش کرنے کی وجہ سے تباہ کر دیتی ہے۔ یعنی پالا ایسی ہوا کو کہتے ہیں جو جب چلتی ہے، طوفانی ہوا سمجھ لیں کہ جب وہ چلتی ہے تو فصل کو بجائے اس کے کہ فائدہ ہو پوری فصل کو وہ تباہ کر دیتی ہے۔ اسی طرح خیرات بھی اگرچہ انسان کے مرضِ آخرت کو پرورش کرنے والی چیز ہے، یعنی جیسے ہوا ایسے ہی اگر انسان کا کوئی بھی عمل ہے، صدقہ خیرات ہے، کوئی بھی ہے،
تو اگر جو ہے وہ کوئی بھی عمل اس کا آخرت کو یعنی پالنے والا ہوتا ہے، آخرت کو بہتر بنانے والا ہوتا ہے، مگر جب اس کے اندر کفر کا زہر ملا ہوا ہو تو یہ مفید ہونے کی بجائے الٹا مہلک بن جاتی ہے۔ یعنی اب اگر اس کا ایمان ہی نہیں ہے، اب وہ اپنا عمل کر رہا ہے تو کوئی دنیاوی نفع اس کے پیچھے شامل ہوگا کہ کسی نہ کسی دنیاوی فائدے کی بنا پر وہ کر رہا ہوگا عمل، تو وہ اس کو بجائے اس کو نفع دینے کے آخرت میں تو اس کا کوئی ہے ہی نہیں، دنیا میں بھی اس کے لیے مہلک بن جائے گا۔ ظاہر ہے کہ انسان کا مالک اللہ ہے، اور اس مال کا مالک بھی اللہ ہی ہے جس میں انسان تصرف کر رہا ہے، اور یہ مملکت بھی اللہ ہی کی ہے جس کے اندر رہ کر انسان کام کر رہا ہے۔ اب اگر اللہ کا یہ غلام اپنے مالک کے اقتدار اعلیٰ کو تسلیم نہیں کرتا یا اس کی بندگی کے ساتھ کسی اور کی ناجائز بندگی بھی شریک کرتا ہے اور اللہ کے مال اور اس کی مملکت میں تصرف کرتے ہوئے اس کے قانون و ضابطہ کی اطاعت نہیں کرتا، تو اس کے یہ تمام تصرفات سرپا جرم بن جاتے ہیں۔ اجر ملنا کیسا، وہ تو اس کا مستحق ہے کہ ان تمام حرکات کے لیے اس پر فوجداری کا مقدمہ خرچ قائم کیا جائے۔ اس کی خیرات کی مثال ایسی ہے جیسے ایک نوکر اپنے آقا کی اجازت کے بغیر اس کا خزانہ کھولے اور جہاں جہاں اپنی دانش سے مناسب سمجھے خرچ کر ڈالے۔ تو اب دیکھیے کہ کیسی مثال انہوں نے دی ہے کہ ظاہر ہے اس کا آخرت پہ تو کوئی ایمان نہیں ہے، وہ اللہ کی رضا۔ دیکھیے ہم صدقہ کرتے ہیں کیوں؟ کیونکہ مالک کا حکم ہے کہ صدقہ کریں، ہم زکوٰۃ کرتے ہیں کیونکہ اس نے حکم دیا، لیکن وہ ایسا عبد ہے کہ جو کہ اپنے مالک کو مانتا ہی نہیں ہے اور بس اپنی مرضی سے جہاں بھی خرچ کرے، تو بجائے اس کو نفع آنے کے اس کو نقصان ہوگا۔ اس لیے ایمان ایک بہت ضروری چیز ہے، ایمان کے بغیر کوئی بھی نیک عمل مقبول نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمارے ایمان کو مضبوطی عطا فرمائے۔ ہم جو بھی عمل کریں خالص اخلاق کے ساتھ کریں، یعنی ہر چیز میں دیکھیے کہ ہم اگر کوئی بھی نیکی کا حکم دیتے ہیں اس میں بھی ہم نے خالص اخلاص رکھنا ہے کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ کوئی بھی صدقہ خیرات کریں تو اس میں بھی دکھاوے کی نیت نہ ہو، کوئی بھی عمل کریں تو بچنا چاہیے اس سے کہ ہمارا عمل کہیں دکھاوے کے ذریعے سے ضائع نہ ہو جائے، اس میں کہیں اخلاص کی کمی نہ ہو جائے۔ اخلاص کہتے ہیں کہ خالص اللہ کی نیت ذہن میں ہونا، اور اگر اخلاص میں کمی کا مطلب یہ ہے کہ ذہن میں یہ بھی ہے کہ شاید کوئی اور شخص جو ہے مجھے یہ سمجھ کے نیک پارسا سمجھنے لگے، یہ ذہن میں یہ بات آتی ہے نا، تو شیطان ڈالتے ہیں، تو ایسے وسوسوں سے پناہ مانگنی چاہیے اور ہر عمل میں عمل کرنا چاہیے اور پھر اس میں اخلاص کی نیت کرنی چاہیے۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں آج ہم نے جو کچھ بھی پڑھا ہمیں اسے سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں قیامت کی سختیوں سے محفوظ فرمائے، اور ہم جو بھی پڑھتے ہیں، جو ہم تفسیر میں پڑھتے ہیں، اس میں جو چھپی ہوئی باتیں ہیں انہیں ہمارے ذہن پہ کھول دے اور ہمیں اس کتاب سے جڑ جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، استغفرک واتوب الیک، استغفرک واتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔